جس محفل کی نسبت اس مدینے کے سلطان نبیوں کے امام کی جانب ہو جائے وہ محفل بہرحال برکتوں والی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اس اعلیٰ ذات محمد ہاشمی کی جانب ہو جاتی ہے۔ لیکن جس محفل کو آپ میلاد مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں یہ اتنی مقدر والی اور اتنی بختوں والی محفل ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں حوران جنت بھی رشک کیا کرتی، جنت کی حوریں بھی ٹک ٹکی باندھ کر اس کی فضیلتوں کا منظر اور نظارہ تکتی ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں بھری محفل ہے۔ دوستو کیوں نہ ہو یہ محفل تو آج آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کے اندر اس کا انعقاد کیا، لیکن یہ میلاد کی محفل آج سے اربوں خربوں سال پہلے میرا پروردگار خود منعقد کر چکا ہے۔ اور فرق بھی دیکھیے نا، سننے کے لیے آپ احباب آئے ہیں، بیان کرنے کے لیے اس محفل مجلس میں آیا، لیکن اس محفل میں سننے کے لیے سارے خدا کے پیغمبر تھے، بیان کرنے والا خود خدا لم یزل تھا۔ میرے رب کی ذات نے وہاں اپنے محبوب کے ذات کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن حکیم نے وہ سارے منظر اپنی چھاتی پر نقش کر رکھے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن حکیم میں یہ سارا تبصرہ موجود ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے فکر کیجئے اور سوچئے کہ جس مدنی سلطان کا تذکرہ اس میرے پروردگار نے اپنے لب و لہجے میں اپنے انداز سے اپنی شان کے مطابق کیا ہوگا، اردو زبان کے اندر جو تھکی ہاری گئی گزری زبان ہے، اس کے اندر میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ اس مدنی ماہی کا ذکر کما حقہ کر سکوں۔ لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی، لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی، اوصاف بیاں ہوں تیرے ممکن ہی نہیں ہے، اور لمحے تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑے ہیں، تعظیم کو خم صبح سعادت کی جبیں ہے۔ محافلیں آپ نے بڑی اٹینڈ کی، خطابات آپ نے بڑے سنے ہوں گے، ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، اب یہ ربیع الثانی کی تاریخیں جا رہی ہیں، لیکن فرمائیے ان محفلوں کے اندر بھی بڑی چاشنی اور لذت ہوتی ہے، لیکن اس محفل کی نور و نکہت کا کیا عالم ہوگا جس میں سننے کے لیے وہ رنگ کا کالا بلال آیا ہوگا، اور بیان کرنے والا خدا کا یار آمنہ کا لال آیا ہوگا۔ حضور نے اپنے میلاد کے تبصرے لوگوں کو خود سنائے، مشکات کی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں۔ پھر فرمایا میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا پیغام ہوں۔ پھر فرمایا میں اپنی امی حضرت سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اب سوچئے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر اذکار کیا، اور خدائے لم یزال نے بھی اپنے محبوب گرامی کا تذکرہ خیر فرمایا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا یہ لنگر کھانے کھلانے کا بہانہ ہے، یا مامی ایک دوسرے کو کلاوے لگانے کا بہانہ ہے؟ نہیں، یہ کلاوے لگانے کا بہانہ نہیں، یہ منہ ایک دوسرے کا دیکھنے کا بہانہ نہیں، یہ چاور اور حلوہ اور یہ پیکٹ حاصل کرنے کا بہانہ نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں، یہ خدا اور مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جب رب کی ذات نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، میں دوستوں کو ایک بات کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں بتائیے کہ پروانہ چراغ کے بارے میں اپنی محبت کی بولیاں نہ بولے تو وہ کرے کیا؟ پروانہ جانتے ہیں نا، کبھی گرمیوں کے موسم میں آپ دیکھا کریں کہ جو لالٹین ہوتی ہے یا روشنی ہوتی ہے، بلب ہوتا ہے، ٹیوب ہوتی ہے، وہاں پر پروانے
پتنگے اڑ کر آ جاتے ہیں، وہ جاتے اس وقت تک نہیں ہیں جب اپنی جان ہلاک نہیں کر دیتے۔ پروانہ چراغ کی محبت کی بولیاں نہ بولے تو وہ کرے کیا؟ بتائیے، بلبل پھول کے نغمے نہ گائے تو وہ کرے کیا؟ اور مچھلی پانی کے حوالہ سے اپنی زبان کو رطب اللسان نہ کرے تو کرے کیا؟ اور سنی آمنہ کے لال کا میلاد نہ منائے تو کرے کیا؟ میرے رب کی ذات نے اس سنی انسان کے ہڈیوں کے گودے میں بھی آمنہ کے لال کے پیار کو رچا بسا دیا ہے۔ حضور کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ ضابطہ اور قانون تو میرے پروردگار کا یہ ہے کہ کوئی وجود دنیا کے اندر پہلے موجود ہو تو پھر اس کا تذکرہ کیا کروایا جائے۔ مثلا آپ دیکھیے، آپ جب دنیا میں نہیں آئے تھے، کوئی بندہ آپ کا نام جانتا تھا؟ بولو، نہیں جانتا تھا۔ کوئی آپ کی شکل اور حلیے کے حوالہ سے نہیں جانتا تھا، قد کاٹ کے حوالہ سے نہیں جانتا تھا، علم کے حوالہ سے کوئی باخبر نہ تھا۔ لیکن جب آپ آ گئے پھر پتہ چلا کہ یہ چودھری صاحب، فلاں صاحب، راجہ صاحب، خواجہ صاحب کون ہیں۔ یہ ساری جو نکارے اور عزت کے ترانے بعد میں پڑے گئے، آنے کے بعد ہوئے۔ بولو، آنے کے بعد۔ پہلے بندے کو آنا پڑتا ہے، پھر ترانے پڑھنے پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے رب کی ذات پاک نے بھی اسی اصول اور ضابطے کے تحت اپنے نبی کا ذکر دنیا سے علیحدہ، وکھرا، نرالا کیا اور کروایا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میتھڈ اس لیے ہے کہ کملی والا ہے ہی سب سے نرالا۔ فرمائیے، حضور ہیں ہی سب سے نرالے، وکھرے، اور حضور کی شان بھی نرالی اور وکھری ہے۔ میرے دوستو، ضابطہ یہ بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، پہلے تذکرے بعد میں کروائے۔ بولیے، تذکرے بعد میں کروائے۔ دوستان گرامی قادر، حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ دنیا کے اندر بولیے آئے پہلے، تذکرے بعد میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے پہلے، بولو تذکرے، بولو تذکرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا کے اندر آئے پہلے، تذکرے بعد میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دنیا کے اندر آئے پہلے، تذکرے بعد میں۔ لیکن اللہ کی قسم، فقط یہ خدا کا یار محمد مصطفیٰ کی ذات انور ہے میرے دوستو، جن کو میرے پروردگار نے بڑی مدتوں کے بعد اس جہان کے اندر قدوم میمنت لزوم رکھنے کی اجازت فرمائی ہے۔ اور میرے نبی کریم کا ذکر خیر 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم خود خدا کے قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 4000 سال پہلے جو دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ قائم ہے۔ یہ میرے تیرے نبی کا ذکر گویا حضور آئے بعد میں، تذکرہ میرے رب کی ذات نے ان کا پہلے کروا دیا ہے۔ یہ انوکھا ذکر میرے حضور کا ہے دوستو۔ یہی وجہ ہے میرے رب کی ذات پاک نے قرآن حکیم میں اپنے یار کا تذکرہ باقی انبیاء کی نسبت سے بڑا وکھرا کیا کروایا ہے۔ حضور کا ذکر خیر فرمایا یا ایوہ النبی، فرمایا اے میرے نبی، اے میرے نبی، میرے رب نے کملی والے کا نام نہیں لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر آیا حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا، فرمایا یا آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، لیکن کملی والے کا نام نامی آیا آمنہ کے لال کا میرے رب نے یا محمد نہیں پکارا، فرمایا یا ایوہ النبی، گویا بتایا میرے یار کا ذکر ہے، کملی والے کا ذکر ہے۔ فرمایا میں پروردگار ہو کر اپنے یار کو لقب لگا کر بلا رہا، او لوگو تم نمک خار ہو کر میرے یار کا نام کیسے بلانا۔ آج دنیا ہے نا کہ حضور کو بغیر کسی لقب کے بلاتی ہے۔ مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے محمد،
اللہ محمد، یا اللہ محمد، لیکن میرا پروردگار بتا رہا ہے او دنیا والو، میں پروردگار ہو کر اپنے یار کا ذکر خیر دنیا کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ ہماری روایت بنی ہے، یہ ہماری رسم بنی ہے، یہ ہماری سنت ہے کہ یار کا نام لینا ہے تو لقب لگا کر لینا ہے۔ پر کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، گویا بتایا جا رہا ہے ہم نے حبیب کا نام لقب لگا لگا کر بلایا ہے۔ جب رب لقب لگا لگا کر بلا رہا تو ہم کس کھیتی مولی ہیں کہ ہم محمد صرف کہیں؟ یا محمد ہو بھی میرے رب نے قرآن حکیم میں مخاطب ہونے کے لیے حضور کا نام لیا ہی نہیں، میرے رب نے جہاں بھی ذکر کیا لقب لگائے۔ فرمایا اے لوگو سمجھ جاؤ میرے حبیب کی قدر، حضور کا مرتبہ، حضور کی شان دیگر نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ آگے فرمایا النبیو، او میرے نبی، یہ نبی ہے، اس کا معنی ہے خبر والا، بولو سارے بولو۔ کسی بندے کا نام ہوتا ہے کریم، یہ کرم سے نکلا کریم۔ کسی بندے کا نام ہے حسین، یہ حسن سے نکلا حسین۔ میرے دوستو میرے بھائیو، نابعن کا معنی ہوتا ہے خبر، اور نابعن سے نکلا ہے نبی، یعنی معنی یہ ہے او لوگو نابعن کا معنی خبر ہے، نبی کا معنی خبروں والا، جیسے حسن کا معنی خوبصورت ہے، حسین کا معنی حسن والا۔ کرم کا معنی ہے برکت والا، اور کریم کا معنی ہے جس کے اندر میرے رب نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ گویا کملی والے کا نام میرے رب نے نہیں لیا، لقب کے اندر فرمایا یا ایھا النبیو، اے خبروں والے ہمارے یار۔ کیا فرمایا؟ خبروں والے۔ اب خبر تو ہو گئی، لیکن کیا سمجھ آئے کہ خبر حضور دے رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ خبر تو ہو گئی، نبی کا معنی خبروں والے۔ جتنے معنی کرو میرے حضور اس کے مصداق ہیں، یعنی حضور خبر دیتے بھی ہیں، بولو پہلی بات حضور خبر دیتے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا خبر تو ساری دنیا دیتی ہے، ریڈیو بھی خبر دے رہا، ٹیلی ویژن بھی خبر دے رہا، اخبار بھی خبر دے رہا، لیکن میں کہوں گا لوگوں یہ خبر دیتے ہیں مخلوق کی خبر دے رہا، مخلوق کو مخلوق کی خبر ریڈیو سنا رہا، ٹیلی ویژن سنا رہا، لیکن آمنہ کا لال مخلوق کی خبریں خالق کو سنا رہا، خالق کی خبریں مخلوق کو سنا رہا ہے۔ کملی والا ہماری خبریں رب کے سامنے، اور رب کی خبریں رکھنے والے آگے۔ میرے بھائی یہ مت اگر معنی لے لیا جائے کہ ہے خبروں والے، یہ معنی بھی میرے نبی کریم پر صادق آتا ہے، اور اگر یہ رکھا جائے کہ یا ایھا النبیو، او میرے پیغمبر اعظم ہے، نبیوں کے سلطان، رسولوں کے امام، آپ خبریں رکھنے والے ہیں، بولو نا خبریں رکھنے والے ہیں، اور ایسے رکھنے والے ہیں کہ بندے کا دماغ چکرا جائے۔ حضور کیسی خبریں رکھنے والے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، کہنے لگی ہیں میرے شوہر نامدار، اے نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، فرمائیے رات کا وقت تھا، آسمان پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بڑے ستارے نظر آ رہے تھے، ہر ستارہ الگ الگ نظر آ رہا۔ حضرت سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی اے شوہر نامدار، اے نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، فرمائیے یہ جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے مطابق کسی مرد کلندر کی نیکیاں ہوں، کسی کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے یہ ستارے ہیں۔ سوال بڑا عجیب ہے،
حضور کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا ہے، اب میرے بھائی تجھے دیکھنا یہ ہے، میرے نبی کریم نے حضرت عائشہ کو یہ نہیں فرمایا اے عائشہ میں ستارے گننے کے لیے نہیں آیا، یہ نہیں فرمایا مجھے مہلت دو، رات کو میں قیاس کروں گا، رات کے وقت میں شمار کروں گا، کسی کے تار کسی انداز میں آ گئے میں صبح بتا دوں گا، یہ نہیں فرما کہ قلم دوات لے آؤ میں ذرا گننا شروع کر دوں، نہیں نہیں میرے بھائی، میرے نبی کریم نے اپنی نظر آسمانوں کی جانب اٹھائی، خدا کی قسم یہ نہ سمجھیے کہ ایک آسمان ہے، ایک نہیں 7 آسمان ہے، ہر آسمان پر ستاروں کی تعداد یا وہ رب ذوالجلال جانتا ہے یا پھر آمنہ کا لال جانتا ہے۔ ہر آسمان پر کتنے ستارے ہیں یہ بھی میرے نبی کریم نے آسمانوں کی جب پنہائیوں میں نظر ڈالی سمجھ لیا۔ پھر میرے بھائی دیکھنا ہے کہ امت کے اندر کتنے انسان ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک آ چکے ہیں، آج کے بعد قیامت تک آئیں گے میرے بھائیوں میرے دوستو۔ پھر کچھ ایسے ہیں جو ابھی قبروں کے اندر جا چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی عبادتوں میں مگن ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی نیکی چوک پنڈوڑی میں کر رہا، کوئی نیکی راول پنڈی کی دھرتی پر کر رہا، کوئی سرگودے کی دنیا میں کر رہا، کوئی پنجاب میں، کوئی بلوچستان میں، کوئی ملک پاکستان میں، کوئی دیگر ممالک کے اندر۔ میرے نبی کریم نے نظر ڈالی، آمنہ کے لال کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ماں کے شکموں میں سے پیدا ہونے والے ہیں، میرے نبی کریم نے نظر ڈال کر دیکھ لیا جو مائیں بچے جنے گی ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی۔ حضور نے ایک لمحے کے اندر جواب دیا، فرمایا اے عائشہ جس بندے کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں اس کا نام ہے فاروق اعظم۔ فرمایا وہ فاروق اعظم ہے، حضرت عمر فاروق، ان کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں گی۔ حضرت سیدہ عائشہ دل ملا گئیں، سوچنے لگی، کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، اے نبیوں کے امام، میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر نہیں ہو سکی۔ ان کے دماغ میں بھی تھا۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ تم نے سوال کیا ہے کہ ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، میں نے بتایا ہے ستاروں کے برابر حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، اور صدیق اکبر کی نیکیوں کے کیا کہنے، ان کی ایک نیکی غار ثور والی حضرت فاروق اعظم کی ساری نیکیوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ علماء نے کہا کہ اتقو فراست المومن، حدیث پاک ہے اتقو فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن بندے کی نظر سے بچ کے رہا کرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ عام مومن کی بات کر رہا کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ دیوار سے پرے دیکھتا ہے۔ اور میرے مدنی مائی کے کیا کہنے، ان کے بارے میں تو کسی محبت والے صاحب نے کہا تھا، کہتا تھا کہ دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، وضحا دا مکھڑائے مازاغ دے ڈورے نے، وضحا دا مکھڑائے تے مازاغ۔ ایک اور صاحب دل نے کہا کہ میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچی
خبر رکھ دے رہندے نے مدینے وچی کل جگ دی یہ شان ہے میرے نبی کریم کی نہیں میرے ویر میرے بھائی میرے نبی کریم جس پر اپنا دست شفقت رکھ دیتے ہیں اسے بھی اتنا کمال والا بنا دیتے ہیں اسے بھی اتنا کمال والا بنا دیتے ہیں وہ رہتا مدینے میں ہے خبریں وہ دور محلوں کی دیتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ مسجد نبوی کے اندر دنیا کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں میرے دوستو ادھر انہوں نے ایک لشکر بھیجا ہے دور دراز جنگ کے اندر بھیجا ہے حضرت فاروق اعظم اپنے منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل او ساریہ جلدی کرو پہاڑ کا خیال کرو کیا فرما رہے ہیں پہاڑ کا خیال کرو کہاں کھڑے ہیں حضرت فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی کے اندر حضرت ساریہ ان کے کمانڈر ہیں دوستان گرامی قدر وہ جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں فرمایا یا ساریہ تو الجبل او ساریہ خیال کرو نا پہاڑ کا بھی خیال کرو اللہ کی قسم ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم منہ سے بات کر رہے ہیں پتہ چلا رسول اللہ کے غلاموں کی نظروں کا یہ عالم ہے کہ کئی میلوں دور اگر جنگ ہو رہی جنگ کے اندر اگر شکست کا کوئی منظر سامنے آ رہا تو غلام دیکھ رہا امام کی شان کا عالم کیا ہوگا ادھر ایک غلام منبر پر ہے دوسرا میرے نبی کریم کا غلام وہاں جنگ کر رہا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بات کر دی انہیں سمجھ نہیں آئی نانا میرے بھائی وہاں پر ساریہ نے بھی کان دھر کر بات سن لی پتہ چلا جو میرے نبی کریم کی نوکری کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ دیواریں کوئی دراڑ نہیں بنتی یہ دیواریں اور یہ پہاڑ یہ جھیلیں یہ سمندر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے جب غلاموں کی یہ شان ہے بتاؤ اس اماموں کے امام محمد عربی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہہ دو نا کہ سب سے لاؤ والا ہمارا نبی سب سے والا غلاموں کی شان تو غلاموں کی ہے اگر میرے نبی کریم کسی خچر پر بیٹھے حضور ایک سواری پر بیٹھے ہیں خچر ہے حضور اس پر سواری کر رہے ہیں سرکار نے دیکھا کہ اس خچر نے اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر دیا حضور سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ خچر ہے اس نے اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو کھڑا کیوں کر دیا ہے یہ بدک گیا ہے حضور نے فرمایا ہم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے وہ قبروں کے اندر قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا آمنہ کا لال جس خچر پر سوار ہو اس کی نظریں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ وہ قبروں کے حال جان رہا ہوتا ہے حضور نے فرمایا ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا یہ میرا خچر وہ منظر دیکھ کے بدک گیا ہے سوچو نا جس پر میرے نبی ہاتھ پھیر دے وہ خچر ہو وہ بھی اتنی بینائی والا ہو جاتا ہے کملی دنیا ریس کرندی ڈھولے دی میرے نبی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں رب نے فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا کیا کیا بھیجا بھیجنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنا بولو ہم بھی آئے آپ بھی آئے لیکن میرے ویر میرے رب نے کسی نبی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم نے تجھے بھیجا ہے اس کے اندر فرق یہ ہے اپنا آنا اور ہے ان کا بھیجنا اور ہے اور بتایا اے کائنات والوں کملی والے کو ہم نے بھیجا تم بھی گئے ہو لیکن تم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے گئے ہو کملی والا ہماری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے گیا ہے فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا
اور جو سرکاری بھیجا ہوا ہو اس کا تو مقام اعلیٰ ہوتا ہے نا. بولو. رب فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. آگے فرمایا محبوب شاہدن، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا. علماء کہنے لگے اب شاہد کا معنی کیجئے نا مولانا. شاہد کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی ہیں شاہد کے. ایک معنی ہے محبوب، ایک معنی ہے گواہ. میرے بھائی اگر تم دیکھو محبوب ہی معنی کر لو. او کملی والے ہم نے تجھے محبوب بنا کر بھیجا. دنیا کے اندر بڑے بڑے محبوب دیکھے ہوں گے، لیکن میرے بھائی تیری میری نظر میں انسان ہی انسانوں کے محبوب بنے. بولو نا. انسان ہی انسانوں کے محبوب بنے. لیکن میرا نبی کیسا محبوب ہے. لوگوں ان پر تو جنگل کے جانور بھی قربان ہو رہے. میرے نبی کریم کے سامنے تو روڑے بھی اور حضور کے سامنے پتھر بھی ان کے محب بنے ہیں. حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لوگوں درختوں نے بھی کلمے پڑے. حضور کے سامنے تو گویا سارا جہان حضور سے پیار کرنے والا ہے. یہاں صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کا پروردگار بھی کملی والے سے پیار کر رہا ہے. سارا جہان. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے نا محبوب، اس محبوب سے پیار کرنے والے اکا دکا بندے ہوتے ہیں. شیریں سے پیار کیا صرف فرحاد نہیں کیا. لیلا سے محبت کے نغمے پڑے تو صرف مجنوں نے پڑے میرے ویر. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے میرے تیرے نبی کریم کی محبت کے ترانے صدیق اکبر بھی الاپ رہا ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی نبی کریم کی محبت کے ترانے دنیا کو سنا رہے. شرم و حیا کے پیکر عثمان غنی بھی نبی کریم کی محبت کا چرچا کر رہے. حیدر کرار بھی میرے نبی کریم پر قربان ہو رہے. لوگوں کسی ایک محبوب کے دو عاشقوں، دو محبت کرنے والے محبوں، ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. کبھی کسی عورت کے، میرے بھائی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں دونوں کے اندر رقابت والا معاملہ رہتا ہے. وہ سوکن ہونے کے ناطے ہمیشہ ایک دوسرے سے دل کے اندر کونے گوشے میں رقابت رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک خاوند کی دو بیویاں باہمی محبت نہیں کرتی. لیکن یہاں معاملہ کتنا عجیب ہے کہ ساری دنیا کملی والے کی محب بنی، لیکن آپس میں بھی جان قربان کرنے والے ہیں. محبت اب دیکھیے ہماری کوئی محبت نہیں ہے، آپس میں کوئی محبت نہیں. ہم مل کر بیٹھے ہیں تو اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے. ذکر نبی دا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے. اس سے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے. اس سے بہانے رل مل بینا چنگا. محبوب دنیا سے چلا جا، دنیا سے چلا جو گیا، اب کیا اس کا نام لینا، کسی اور کو محبوب بنا لینا. میرے ویر میرے نبی کریم کی شان بھی ذرا دیکھیے نا. آمنہ کا لال 1450 سال ہو گئے دنیا سے گئے. خدا کی قسم کہیں بغداد میں غوث الاعظم محبت کرنے والا پیدا ہو رہا، کہیں کوفہ کی دھرتی پر حضرت امام اعظم محبت کرنے والا پیدا ہو رہا، کہیں غازی علم الدین شہید پیدا ہو رہا، کہیں پیر سے
کسی اور پیدا ہو رہا، کہیں حضرت غازی ملک ممتاز قادری پیدا ہو رہا، کہیں جنامن خادم حسین رضوی جیسا مرد کلندر پیدا ہو رہا، گویا بتایا جا رہا لوگوں وہ کسی اور کا اور محبوب ہوگا جو مر گیا ہو، ہمارا محبوب کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولنی، کوئی مثل نہیں ڈھولنی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں، تے ندی حب دینا سکنی، ندی حب دی نہ سکنی، ندی حب دی نہ سکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ایک معنی میں نے کیا ہے کہ شاہد کا معنی ہے محبوب، او میرے بھائی اس کا معنی اگر گواہ بھی کر لو تو دیکھو نا سارے میرے بھائی، اگر کوئی بندہ چاند نکلنے والا ہو، یعنی عید والا دن چاند رات کو نظر آتا ہے، 29 دن پورے ہو چکے ہوں، ہر بندہ کہے گا چاند کو دیکھنا ہے، ہر بندہ دیکھے گا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ میرے ویر جو بھی آئے اسے سوال کرو جناب فرمائیے چاند نظر آیا یا نہیں، وہ کہے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے کہ چاند نکل آیا ہے۔ مفتی کہیں گے بات ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود دیکھا نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے۔ کوئی اور آ جائے وہ کہے جناب میں نے بھی سنا ہے کہ چاند نظر آ گیا، کہاں جائے گا نہیں تمہاری بات بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تیسرا آ جائے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے کہ چاند نظر آیا۔ اللہ کی قسم 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے، جس نے بھی رب کے بارے میں سمجھایا، جس نے بھی رب کا نغمہ سنایا، وہ یہی کہتا ہے کہ رب ہے رب ہے۔ ارے پیغمبروں تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں کوئی نہیں دیکھا۔ اب آخر میں خدا کا یار آیا، نبیوں کا امام آیا، رسولوں کا سلطان آیا۔ اے کملی والے فرمائیے رب کو تم نے دیکھا ہے؟ فرما ہاں میرے رب نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے، میں تمہیں رب کے بارے میں دیکھی بات بتا رہا ہوں اور فرما رہا ہوں او دنیا والوں قل هو اللہ احد۔ سنی ہوئی بات کچھ اور ہوتی ہے، دیکھی ہوئی بات۔ فرمایا میں دیکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک ہے۔ پتہ چلا میرے ویر یہ جس طرح میرا نبی شاہد بنا، اس جیسا کوئی شاہد، بولیے اس جیسا کوئی شاہد، یہ نبیوں کے امام کی شان ہے۔ اگر اسی معنی کو شاہد کے معنی کو اس معنی میں لیا جائے کہ حضور گواہ ہیں، کملی والا گواہ ہے، میرے دوستو قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کافروں کو کچاری میں کھڑا کر لے گا، انہیں فرمائے گا او کافرو بتاؤ نا میرے پیغمبر تمہارے پاس آئے، آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تم نے ان کی ایک نہ سنی، یا ہر بات کو کان میں ڈال کے دوسرے کان سے نکالتے رہے۔ آج تم گرفت میں آ گئے ہو، ہم تمہیں جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ وہ کہیں گے یا رب العالمین ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اگر کوئی تیرا پیغمبر آتا ہم کون تھے کہ ہم بات نہ مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان پر کوئی میں گواہ لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے یعنی نبی کریم کی امت کو ان کے لیے گواہ بنائیں گے۔ بولو
تقریر بس ختم میں کرنے لگا ہوں، آخری بات سنیے، تیار رہو، وقت آنے والا ہے ہم نے گواہی دینی ہے، نبیوں کے حق میں ہم بولیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ یہ نبی سچے ہیں، تو نے نبیوں کو بھیجا تھا، ان نبیوں نے ان کافروں کو سمجھایا تھا، ان کافروں نے تیرے انبیاء کی کوئی بات نہ سنی، یہ اپنی باتیں کرتے رہے۔ میرے دوست وہ کافر بولیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ تو امت سب سے آخر میں آئی ہے، انہیں ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہم کب آئے، یہ تو آخر میں آئی، یہ گواہی نہیں بن سکتے، یہ کیسے گواہ ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں فرمائے گا وہ آنے والے امت محمدیہ تم بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو موجود نہیں تھے۔ ہم عرض کریں گے یا اللہ ہم اپنی من مانی سے گواہی نہیں دے رہے، ہمیں تیرے یار محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہمیں آمنہ کے لال نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ انبیاء آئے، انبیاء نے نبیوں نے ان اپنی امتوں کو سمجھایا، لیکن امتیں نہ سمجھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ امت کملی والے کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ انہیں رسول اللہ نے بتایا ہے، پھر میرا رب فرمائے گا سارے کا سارا مقدمہ یہیں ٹھہرا دو، میں اپنے یار کو بلاتا ہوں۔ اب دیکھیے نا، مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو، یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے آپ کے لیے، کوئی بھی مقدمہ ہو کہیں بھی ہو میرے ویر، ساری بات گواہ پر ہوتی ہے۔ اگر گواہ زیادہ مضبوط ہو میرے بھائی وہاں مدعی بھی مضبوط ہو جاتا ہے، وہاں جج کے قلم میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ اگر گواہ جھوٹا ہو یا گواہ کمزور ہو، سارے کا سارا مقدمہ کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم کی آمد کا انتظار ہو رہا ہوگا، کافر بھی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے کون آنے والا ہے، میرے ویر ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے کون آنے والا ہے، مسلمان بھی دیکھ رہے ہوں گے کون آنے والا ہے، سارے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک ادھر منظر بدل جائے گا کملی والا، سب کہیں گے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ خدا کی قسم منظر بدلے گا، میرا رب فرمائے گا او میرے پیارے پیغمبر اعظم مجھے بتائیے، فرمائیے یہ تمہاری امت ان کے خلاف بول رہی ہے، یہ نہیں کافروں کے خلاف ہے اور نبیوں کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں، فرمائیے یہ تمہاری امت سچی ہے یا وہ کافر سچے ہیں؟ آمنہ کا لال فرمائے گا میری امت سچی ہے، میری امت کو جو کچھ میں نے پڑھایا تھا وہی انہوں نے یہاں کر سنایا ہے۔ اب کہہ دو نا کہ سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان آپ دوستوں کا سننا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔